بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے گلینڈ سسٹم ہے، غدودوں کا نظام۔ انٹرمیڈیٹ کلاسز کی جو بک ہے جو میں نے ریویو دیا ہوا ہے بک کا میڈم رخشندہ شہناز کی، جو کہ سال اول کی بک ہے، اس میں میں نے جب دیکھا تو وہاں پہ بہت مختصر سا دیا ہوا ہے حدودوں کا نظام، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کی ضرورت کے حساب سے یہ جو کنٹینٹ ہے یہ بہت لمیٹیڈ سا ہے۔ انہوں نے آئی تھنک کوشش کی ہوئی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی ہوئی ہے، اور کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ بالکل اسکپ کیے ہوئے ہیں، ان کو لکھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے پریپیئر کیا ہے سارے کے سارے گلینڈ سسٹم، 8 گلینڈ سسٹم ہیں جو وہ سارے کے سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور سال اول کی بک جو ہے میڈم رخشندہ شہناز کی کاروان نفسیات، اس میں کتنا دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انٹرمیڈیٹ کلاسز کی جو بک ہے وہ اس حساب سے بنائی گئی کیونکہ ان کی بالکل انیشیل سٹیج ہوتی ہے اور ان کو بیسک جو ہے وہ بس پڑھایا جاتا ہے، اور ٹھیک بھی ہے، ان کے ایگزامس کی ضرورت کے حساب سے ان کو جو ہے وہ بکس تیار کرائی جاتی ہیں۔ تو انفارمیشن جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے، تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس ویڈیو میں کور کروں، اور میں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کروں گی آپ کو، اور اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں، آپ بالکل ویڈیو لائک نہیں کرتے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، غدودوں کا نظام، گلینڈ سسٹم۔ پوری 8 گلینڈز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں کام کرتی ہیں، سب کو ہم آج دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بک کا جو سیم ٹو سیم ہے وہ میں نے نہیں لکھا، کہیں پہ سیم ٹو سیم بھی ہوگا، لیکن جو چیزیں بار بار ریپیٹ کی گئی ہیں ایک کنٹینٹ میں اس کو میں نے سیم نہیں لکھا، جو ریپیٹ کی گئی ہیں ان کو میں نے اسکپ کر دیا، بس ایک ہی ون ٹائم میں نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوٹسز میں نے تیار کیے ہیں، اور میں نے بڑا لمیٹڈ لکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی 10 پیجز جو ہیں وہ اس کے بن گئے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غدودوں کا نظام، گلینڈ سسٹم، چیپٹر 3 کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، گلینڈ سسٹم۔ نظام عصبی جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا، یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جسم میں ہمارے جو گلینڈز ہیں وہ باڈی جو ہے وہ بالکل ایک وحدت کی شکل میں جو وہ کام کرتی ہے، مل جل کے کام کرتی ہے۔ کوئی ایک نظام بھی متاثر ہو جائے یا خراب ہو جائے تو پوری باڈی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے۔ عصبی کی کارکردگی کیا ہے کہ وہ کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتا ہے، لیکن نظام عصبی کے معاونی نظام بھی جسم میں موجود ہیں، یعنی کہ ان کی مدد کرنے والے، معاونی یعنی مدد کرنے والے نظام بھی موجود ہیں۔ یہ نظام عصبی کی مدد کرتے ہیں، ہارمونز جو ہیں مل کر کام کرتے ہیں، جو نظام عصبی کے ساتھ مل کر مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں، یعنی مختلف کام سر انجام دیتے ہیں ہماری باڈی کے اندر۔ ان معاونی نظاموں میں درون افرازی غدودی نظام سب سے اہم ہے۔ اب ہم سب سے پہلے غدود کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ غدود جمع ہے غدہ کی، یعنی غدہ سنگل ہے، اور غدود جو ہے وہ ایک سے زیادہ جب غدودیں مل جاتی ہیں تو غدود کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گوشت کی گرہ سی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ گرہ کی شکل میں ہوتی ہیں غدودیں جو ہوتی ہیں، جو خون سے اس وقت مواد حاصل کرتے ہیں جب وہ بافتوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی غدود میں کیمیائی جواہر موجود ہوتے ہیں، یعنی کیمیکلز موجود ہوتے ہیں ان کے اندر، ظاہر سی بات ہے ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ کیمیائی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ کیمیائی جواہر خون کے ساتھ مل کر ایک نئی کیمیائی رطوبت بناتے ہیں جسے ہارمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غدودوں کے اندر بیسک کام جو ہے وہ ہارمونز کا ہوتا ہے۔ یہ ہارمون مناسب مقدار میں اندرونی اور بیرونی ضرورت کے مطابق خود بخود خارج ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ آٹونومک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ہے، یہ خود بخود کام کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر۔ جسم کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کے غدود پائے جاتے ہیں، اور ہر غدود مختلف قسم کے ہارمونز خارج کرتا ہے جو جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں اور اعضاء کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہارمون جسمانی توازن کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ بیلنس میں رکھتے ہیں ہماری باڈی کو، اور بالکل اس کو گڑبڑ کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہارمونز جو ہیں آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کی اگر زیادتی ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ اگر ہارمون خارج ہونا شروع ہو جائے تب بھی پرابلم ہو جاتی ہے، اور ضرورت سے کم ہو تب بھی پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جسمانی کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسمانی نشو و نما میں مددگار ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم کی جو گروتھ ہوتی ہے اس میں مدد دیتے ہیں یہ ہارمونز۔ یہ غدود 2 طرح کے نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ اب ان غدودوں میں 2 طرح کے جو سسٹم ہے وہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی اخراجی نظام، خارج ہونے سے یہ لفظ لیا گیا ہے
کہ خارج ہونا، چلنا کسی چیز کا، بہنا آپ کہہ سکتے ہیں. اخراجی نظام یا اخراجی غدود، یہ دونوں ہی اسی کے نام ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس دروں افرازی نظام یا پھر دروں افرازی غدود. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اخراجی نظام، یعنی ایکزوکرائن یا پھر ایکسریٹری سسٹم. ان کو ڈکٹ گلینڈ سسٹم جو ہے بولا جاتا ہے، یعنی کہ ڈکٹس کے اندر یہ کام کرتے ہیں، ڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ خارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو دروں افرازی نظام ہے وہ ڈکٹ لیس گلینڈ اس میں کام کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. خراجی نظام جس کو ڈکٹ گلینڈ سسٹم بھی بولا جاتا ہے، اور ایکزوکرائن اور ایکسریٹری سسٹم جو ہے یہ دونوں بھی اخراجی نظام کے ہی نام ہیں انگلش. اس نظام کو نالی دار یا نلکی دار غدودی نظام کہتے ہیں، یعنی نالیاں پائی جاتی ہیں جیسے خون کی نالیاں ہوتی ہیں نا ویسے، یا نلکی دار غدودی نظام کہتے ہیں. اس نظام کے تحت کیمیائی رطوبت یا جو محلول پایا جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر، کیمیائی رطوبت جس کو بولا جاتا ہے، مواد بولا جاتا ہے، یا تو نالیوں کے ذریعے مخصوص اعضاء میں چلی جاتی ہیں یا پھر نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہیں. اور جب جمع ہونے کی گنجائش ختم ہو جائے تو یہ رطوبت نالیوں کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس کا نام ہے نا اخراجی. تو اسی طرح یہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے اس کے نام سے کہ یہ خارج ہو جاتی ہیں اگر ان کی گنجائش جمع ہونے کی مخصوص جگہ پہ ختم ہو جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خارج ہو وہاں سے. ٹھیک ہے. یہ رطوبت فاسد مادوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ مادے جو کہ جن کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، پھر جب گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہماری باڈی سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی براہ راست خون میں شامل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ کیونکہ فاسد مادے ہوتے ہیں یہ خون میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ان کی نالیاں موجود ہوتی ہیں، یہ انہی نالیوں کے اندر رہتے ہیں، اس لیے یہ کبھی براہ راست خون میں شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اس نظام کے تحت ہی جسم کے تمام زہریلے مادے خارج ہوتے رہتے ہیں. اگر یہ نظام خراب ہو جائے تو زہریلا مادہ جسم میں سرائیت کر جاتا ہے اور فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے. پسینے کے غدود لعاب دہن، معدے کی غدود اور بولوبراز کے غدود اخراجی غدود کہلاتے ہیں. یعنی کہ ہماری باڈی سے جو پسینہ نکلتا ہے اس میں بھی ڈکٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، انہی مسام کے تھرو جو پسینہ ہے، جو قطرے ہیں ہماری باڈی سے وہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. لعاب دہن یعنی کہ جو تھوک کا اخراج ہے ہمارے منہ کے اندر وہ، اور معدے کے غدود جو معدے میں غدود پائی جاتی ہیں، اور بولوبراز کے غدود اخراجی غدود کہلاتے ہیں. ان سب کے جو ہیں وہ غدود پائی جاتی ہیں اور انہی غدود کے اندر کام کرتے ہیں رہ کے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری باڈی سے خارج بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی لبلبے یعنی پینکریاز کے غدود کا ایک ہارمون پینکریاٹک جوس جس کو بولا جاتا ہے بھی اخراجی نظام کے تحت آتا ہے. اس لیے پینکریاٹک جوس کبھی بھی براہ راست خون میں شامل نہیں ہوتا، یہ ایک نالی کی مدد سے معدے تک پہنچتا ہے اور نظام میں مدد کرتا ہے. یعنی کہ پینکریاز جو ہے، جو لبلبے کا غدود ہے ہمارا، وہ کیا کرتا ہے، وہ نظام میں مدد کرتا ہے ہماری. اور اگر اس میں پرابلم آ جائے تو معدہ جو ہے اس میں بہت بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کر دیتی ہیں آپ کی باڈی پہ. ٹھیک ہے. تو پینکریاز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نظام کے لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لبلبے کے غدود کا دوسرا ہارمون انسولین کہلاتا ہے. یہ ہارمون دروں افراز نظام کے تحت کام کرتا ہے، اس لیے براہ راست خون میں شامل ہو کر شوگر کی مقدار کنٹرول کرتا ہے. اب جو انسولین ہے وہ دروں افرازی نظام کا جو ہے وہ اس کے تحت کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ ڈکٹ لیس گلینڈ ہے. ٹھیک ہے. انسولین جو ہے وہ براہ راست خون میں شامل ہو کر کام کرتی ہے. شوگر کی مقدار کو اس نے کنٹرول کرنا تھا. آپ کو پتا ہوگا جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو انسولین کے انجیکشنز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں انسولین کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے. سو انسولین کیا کرتی ہے، وہ شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اخراجی نظام کے محلول خارج ہونے کے بعد عضویات میں 3 طرح سے عمل کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے یہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کی بک جو ہے اس میں یہ والا جو سارا پوائنٹ ہے یہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس لیے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تاکہ جو ایم ایس سی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایم ایس لیول کے اسٹوڈنٹس، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ پوری ایک پیکج ہے، پوری ویڈیو ہے بنائی گئی اچھی، اور اس میں پوری انفارمیشن ہے. سو تاکہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو معقول قسم کی ملے. تو اخراجی نظام کے محلول خارج ہونے کے بعد عضویات میں 3 طرح سے عمل کرتے ہیں. یعنی کہ جب باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے عضویات جو ہیں وہ 3 طرح کے عمل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے جسم کے مساموں سے براہ راست خارج ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اخراجی نظام ہے نا، تو یہ براہ راست خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ڈکٹس ہوتی ہیں اور وہ ڈکٹس جو ہیں ان کو باہر فلش آؤٹ کر دیتی ہیں جب گنجائش ختم ہو جاتی ہے. مثلاً آنسو، پسینہ اور بولوبراز کا اخراج اس سے تناؤ، یعنی کہ تناؤ سٹریس کو بولتے ہیں، اضطراب اور بے چینی، ریسٹلیسنس دور ہوتی ہے. یعنی کہ جب یہ چیزیں، یہ مادے نکل جاتے ہیں، آنسو جو ہے وہ ہیجانی کیفیت میں آتے ہیں، پسینہ جو ہے وہ گرمی لگتی ہے، تب باڈی کی ہیٹ جو ہے وہ اس کو نارمل کرنے کے لیے پسینہ آ جاتا ہے.
اور بول و براز کا اخراج، ٹھیک ہے جی. اس سے تناؤ، اضطراب اور بے چینی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب خارج ہو جاتی ہیں یہ محلول ہماری باڈی سے. نیکسٹ نمبر 2 پہ ہے محلول براہ راست نظام میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ لعاب دہن، معدے کے غدود اور پینکریاٹک جوس جو ہوتا ہے اس عمل میں معاون ہوتے ہیں. یعنی نظام میں پینکریاٹک جوس جو ہے وہ بہت مدد کرتا ہے ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. تو جو لعاب دہن ہے وہ بھی ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو چیو کرنے کے لیے، پھر اس کو معدے تک پہنچانے کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے. اور پھر پینکریاٹک جوس کے ساتھ مل کے وہ ہمارے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. 3 پہ ہے اس نظام کے تحت پتا اور مثانہ خوراک کے غیر ضروری اور زہریلے اجزاء جمع کرتا ہے اور مناسب طریقے سے جسم سے باہر خارج کرتا ہے تاکہ جسمانی توازن برقرار رہے. جو پتا ہوتا ہے اور مثانہ خوراک کے غیر ضروری اور زہریلے اجزاء، یعنی مثانہ آپ کو پتہ ہے کہ فلش آؤٹ ہو جاتا ہے ہماری باڈی سے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے، پھر وہ ایک خاص پروسیس کے بعد ہضم ہونے کے بعد ہماری باڈی سے جو زہریلے اجزاء ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے اور فلش آؤٹ کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جسمانی توازن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ہمارے پاس ہے جی درون افرازی غدود، جس کو اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ سیکریشن سے نکلا ہے یہ لفظ، سیکریٹری سسٹم، ٹھیک ہے. ڈکٹ لیس گلینڈ بھی ان کو بولا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے غدودوں پر مشتمل اس نظام کو بے نالی دار غدود یعنی بغیر نالی کے غدود بولا جاتا ہے، غدودی نظام بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خون سے مطلوبہ مواد حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے کیمیائی عمل کرتے ہیں. ان میں کیمیکل ریاکشن جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہارمون پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیمیکل ریاکشن ہونے کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ ہارمون جو ہے وہ بنتا ہے اور پھر یہ ہارمون خون میں براہ راست شامل ہو کر تمام جسم میں گردش کرتے ہیں، پورے جسم میں یہ پھیل جاتے ہیں. اس طرح فوراً جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ یہ خون میں براہ راست شامل ہوتے ہیں، اس لیے جسم میں فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے اور توازن برقرار رکھتے ہیں. اگر کسی وجہ سے یہ توازن بگڑ جائے تو جسم کے مختلف افعال متاثر ہوتے ہیں اور یوں مختلف امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں. درون افرازی غدود اور نظام عصبی میں باہمی تعامل پایا جاتا ہے، یعنی کہ مل جل کر یہ کام کرتے ہیں اور بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مرکزی نظام عصبی میں زیریں ارشا یعنی ہائپوتھیلیمس ہارمون کے اخراج میں توازن قائم رکھتا ہے. یعنی ہائپوتھیلیمس کیا ہے، اس کو ہومیوسٹیٹک ہارمون بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہائپوتھیلیمس جو ہے وہ باڈی میں کیا کرتا ہے، بیلنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، توازن قائم رکھتا ہے. کوئی بھی زیادتی جو ہوتی ہے اس کو نارمل جگہ پہ لے آتا ہے، اپنی باڈی کو پہلے والی شکل میں نارمل حالت میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے. ہائپوتھیلیمس کا یہ کام ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی درون افرازی نظام میں درج ذیل غدود شامل ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ 8 غدود جو درون افرازی نظام میں شامل ہیں وہ کون سی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سنوبری غدود جس کو پائنیل گلینڈ بولا جاتا ہے. نمبر 2 پہ ہے بلغمی غدود جس کو پیچوٹری گلینڈ بولا جاتا ہے. نمبر 3 پہ ہے درکیہ غدود یعنی تھائرائڈ گلینڈ. پھر ہے نمبر 4 پہ نس درکیہ پیراتھائرائڈ گلینڈ. نمبر 5 پہ ہے تیموسی یعنی تھائمس گلینڈ. نمبر 6 پہ ہے کزری غدود یعنی ایڈرینل گلینڈ. نمبر 7 پہ ہے لبلبے کا غدود یعنی پینکریاس گلینڈ. نمبر 8 پہ ہے جنسی غدود، یہ لاسٹ ہے، گونیڈ گلینڈ. اب جو نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی وہ ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پہلے 4 جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر اس سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 4 جو غدود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. سو مجھے زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے ایڈٹ کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے. سو 3 ویڈیوز ہوں گی، پوائنٹ کی 3 ویڈیوز ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں میں نے گلینڈ سسٹم کا جو ہے ڈکٹ گلینڈز اینڈ ڈکٹ لیس گلینڈز جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں. آپ کو اگر سمجھ آئیے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے اور ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیا کریں. آپ بالکل لائک نہیں کرتے ویڈیو کو. مجھے پلیز بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، کنٹینٹ کیسا لگا، آپ کو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی، کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیا کریں. موسٹ ویلکم. تو چلیے جی اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.